سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ مکی مدنی آقا نے ایک حکایت بیان کی اور فرماتے ہیں کہ سرکار کے اس واقعے کو بیان کرنے کا انداز ایسا تھا کہ آج تک بھی وہ منظر جو مصطفیٰ نے مجھے بیان کیا تھا میری آنکھوں میں بسا ہوا ہے۔ اچھا، صحابہ کرام علیہم رضوان جب اکثر کوئی واقعہ یا سرکار کی حدیث بیان کرتے تو بعض دفعہ یہ لفظ بھی ساتھ میں کہتے کہ انی انظر الی رسول اللہ، کہتے ہیں گویا کہ اب بھی وہ منظر میری آنکھوں میں ہے۔ اگر کبھی کسی صحابی کا ہاتھ حضور کے جسم اقدس کو مس ہوا تو حضور کے ظاہری پردہ کر جانے کے بعد بھی وہ صحابی اگر کوئی سرکار کی بات بیان کرتا تو صحابی یہ بھی ساتھ میں ضرور کہتا کہ وہ جو سرکار کے جسم کی نرمی تھی، وہ جو سرکار کے جسم کے اندر ملائم پن تھا تو صحابی کہتے ہیں ابھی بھی وہ میرے ہاتھوں میں محسوس ہو رہا ہے۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھا تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میری نظر جو ہے وہ سرکار کے قدمین شریف پر پڑ گئی، اور پھر حضور کے وصال کے بعد کوئی بات بیان کرنے لگے تو کہتے ہیں کہ وہ جو سرکار کے قدمین کی سفیدی تھی وہ اب بھی میری آنکھوں میں بسی ہوئی ہے۔ تو ظاہر ہے جس نے صبح شام اللہ مجھے اور آپ کو حج و عمرے کی سعادت نصیب کرے، اور اللہ نے جنہیں نصیب کی ہے وہ آ کے کبھی کبھار بیٹھے بیٹھے کیا کہتے ہیں، ابھی بھی وہ میرے سامنے حجر اسود کا خوبصورت منظر ہے کہ لوگوں کا ہجوم ہے، جوق در جوق حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں۔ کبھی کوئی کہتا ہے ایسا لگ رہا ہے میں مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا ہوں، اور ایسا ہی ہے جنہیں اللہ نے حج و عمرے کی سعادت بخشی ہے، یعنی آج بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کل کی بات ہے، کل ہم مدینے میں تھے اور آج ہم یہاں ہیں۔ تو ہم تو 14 صدیوں بعد، بلکہ اب تو 15ویں صدی بھی ہونے کو ہے، 15ویں صدیوں کے بعد ہم نے وہ شہر دیکھا ہے، اور وہ نشہ ہماری آنکھوں سے اترا نہیں ہے۔ گلی کا ایک ایک کونا ہمیں یاد ہو گیا ہے، ایک ایک جگہ یاد ہو گئی ہے، مسجد کا ایک ایک پلر یاد ہو گیا ہے، ایک ایک زینہ یاد ہو گیا ہے۔ تو جو صبح شام دیکھتے ہی سرکار کے زلف عنبرین کو ہوں تو پھر وہ یاروں کا جو یار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کا تصور صحابہ کرام کے ذہنوں سے کیسے نکل سکتا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں گویا کہ اب بھی وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ جب میرے مصطفیٰ نے نبیوں میں سے ایک نبی کی حکایت بیان کی۔ حضور نے فرمایا کہ ضربہ قومہ فأدموہ، فرمایا کہ اس نبی کو اس کی قوم نے اتنا مارا کہ وہ نبی لہو لہان ہو گیا، وہ نبی زخمی ہو گیا، وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، اور وہ نبی اپنے چہرے سے خون کو صاف کرتے ہوئے کیا کہتا تھا، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے پروردگار میری قوم کو معاف فرما دے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ اب اس حدیث پاک کے اندر محدثین کرام فرماتے ہیں سرکار کا یہ فرمانا کہ ایک نبی کو اتنا جو ہے لہو لہان کیا گیا، وہ نبی اپنے چہرے سے خون صاف کرتے ہوئے یہ کہتا تھا اے اللہ میری قوم کو بخش دے، یہ نہیں جانتی۔ تو محدثین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد
حضرت جناب نوح علیہ السلام کی ذات ہے، اس لیے کہ اللہ نے سب سے زیادہ نبیوں میں سے جو عمر مبارک عطا کی ہے جناب آدم علیہ نبینا کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو ہے، ایک روایت کے مطابق۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ایک روایت کے مطابق، اور ایمان لانے والوں کی تعداد 70 80 یا اس سے کم یا اس سے زیادہ، واللہ عالم ورسولہ عالم۔ تو جب آپ کی قوم آپ کو اذیت دیتی نا، اور آپ جب اٹھتے پھر تبلیغ کو چل دیتے، یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کا گلا دبا دیا جاتا، اور آپ بھی ہوش ہو کے زمین پہ تشریف لے آتے، اور جب آپ کو ہوش آتا پھر تبلیغ کو چل دیتے۔ اور محدثین کرام فرماتے یا تو اس سے مراد سرکار نے اپنی طرف اشارہ کیا ہے، فرمایا کہ ایک نبی کو اس کی قوم نے زخمی کر دیا، وہ نبی کیا کہتا تھا، اے پروردگار میری قوم کو بخش دے، مجھے یہ قوم نہیں جانتی۔ تو محدثین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد سرکار نے اپنی طرف اشارہ کیا ہے۔ سرکار کو طائف کے میدان میں جب پتھر مارے گئے اور حضور لہو لہان ہو گئے، سرکار زخمی ہو گئے، تو حضور نے طائف کی قوم کے لیے دعائے جلال دعائے ضرر نہیں فرمایا، اتنا کہا مالک میری قوم نہیں جانتی تو اسے معاف فرما دے، میری قوم نہیں جانتی تو اسے معاف فرما دے۔ تو انبیاء کرام نے صبر کیا ہے، اپنی قوموں کی اذیتوں پر صبر کیا ہے، اپنی قوموں کی تکلیف پر صبر کیا ہے، کبھی ان کے لیے دعائے ضرر اور دعائے جلال نہیں کی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا ازن ولا غم حتی شوکتا۔ حضور نے فرمایا اگر کسی مسلمان کو کوئی تھکاوٹ پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی رنج و غم پہنچے، کوئی اذیت پہنچے، یہاں تک کہ اس کو کانٹا چبھے، فرمایا کہ اللہ اس کانٹے کے چبھنے پر بھی اسے اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ تھکاوٹ، تکلیف، غم، رنج، صبر کیا اجر ہے، آپ کو کانٹا چبھا صبر کیا اجر ہے، اور آپ نے کانٹا نکالا اور کانٹا نکالنے پہ پھر تکلیف ہوئی اللہ پھر اجر عطا فرمائے گا۔ کانٹے کے چبھنے پر بھی اجر، نکالنے پر بھی اجر، بشرطے کہ صبر ہونا چاہیے۔ اور فرمایا الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، فرمایا کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ تکلیفیں آتی ہیں، یہ جو رنج و غم آتے ہیں، یہ بہت کچھ لاتے ہیں، یہ بہت کچھ لاتے ہیں۔ جب کبھی بندہ بیمار ہو تو اس کے جسم کے اندر جو گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، آپ کے ساتھ بھی یہ ہوا ہوگا، شاید آپ نے توجہ نہ بھی کی ہو، کہ جب بندہ بیماری سے تندرست ہوتا ہے نا تو اس کے جسم کے اندر ہلکا پن آ جاتا ہے، بالکل اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتا ہے، کہتے ہیں یار وہ جو جسم کے اندر بھاری پن تھا نا، بوجھ تھا، اب وہ ہلکا ہو گیا، اب میں بالکل جیسے تندرست اور چاقو چوبند ہو گیا ہوں۔ تو وہ جو بوجھ تھا وہ گناہوں کا تھا۔ جتنی دیر گناہ بخار بندے پر رہتا ہے انسان کے گناہ دھلتے رہتے ہیں، اس کے چہرے پہ نور بھی آ جاتا ہے، اس لیے کہ گناہوں کا جو گناہوں کی کالک تھی نا اس کو بخار نے دھو ڈالا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال دخلت علی النبی، فرماتے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وہو یوعق، اور سرکار کو بخار تھا، حضور کو بخار تھا۔ فقلت یا رسول اللہ انک توعق وعقا شدیدا، حضور آپ کو تو بخار ہے اور بڑا سخت بخار ہے۔ فقال اجل، حضور نے فرمایا ہاں۔ پھر حضور نے کیا ارشاد فرمایا انی اوعق کما یوعق رجلان منکم، اور حضور نے فرمایا کہ مجھ اکیلے کو اتنا بخار آتا ہے یا اتنا بخار ہے جتنا تم میں سے کسی دو مردوں کو ہوتا ہے، یعنی مجھ اکیلے کا بخار تم دو مردوں کے برابر کا ہے۔ تو جناب ابن مسعود کیا کہتے ہیں قلت ذلک ان لک اجرین، حضور پھر تو آپ کے لیے اجر بھی تو ڈبل ہوگا،
جب آپ کو بخار 2 مردوں کے برابر ہے پھر آپ کے لیے اجر بھی تو ڈبل ہوگا نا. قال اجل ذالک کذالک، حضور نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، ہاں اجر میرے لیے ڈبل ہے. پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا ما من مسلم یصیبہ اذن شوکۃ فما فوقها، فرمایا کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی اذیت پہنچے، یہاں تک کہ اس کو کانٹا چبھے یا اس سے بھی بڑی کوئی بیماری پہنچے، الا کفر اللہ بها سیئاتی، اللہ اس بیماری کے پہنچنے پر اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور فرمایا کہ اس کی بیماری جب آتی ہے تو اس بندے کے گناہ کیسے گرتے ہیں؟ فرمایا کہ جس طرح پت جھڑ کے موسم میں درختوں سے پتے گر جاتے ہیں نا، اس گناہگار بندے کے گناہ بھی ایسے دھل جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار فرمایا کہ 2 مردوں کے برابر. حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جو بخار کی سختی میں نے سرکار پر دیکھی ہے نا، نہ حضور سے پہلے کسی پر دیکھی تھی، نہ سرکار کے بعد کسی پر دیکھی ہے. سرکار مدینہ سید الانبیاء، تاجدار کائنات، وہ بھی بخار میں مبتلا ہوئے. تو اللہ رب العزت کو اس کائنات میں حضور سے بڑھ کر تو کوئی پیارا نہیں ہے نا. تو سرکار بھی بخار میں مبتلا ہوئے. تو اس سے یہ بات تو سمجھ آ گئی اللہ آزمائشی ان پر ڈالتا ہے جو اللہ کو پیارے ہوتے ہیں. ہم تو پڑھتے ہیں کبھی کبھار، سنتے بھی ہیں کہ ہمارے علماء یا اولیاء کرام، صوفیاء کرام اگر 40 دن تک کسی کو بخار نہ آتا نا تو اللہ کی بارگاہ میں روتے تھے. کہتے پتہ نہیں رب ناراض تو نہیں ہو گیا؟ کہتے کیوں؟ کہ 40 دن ہو گئے کوئی مرض ہی نہیں آیا، کوئی بخار کی شکایت نہیں آئی، کوئی تکلیف نہیں آئی، کوئی رنج و غم نہیں، کہ رب ناراض تو نہیں ہو گیا؟ گویا کہ وہ سمجھ چکے تھے جس پر اذیتیں زیادہ آئیں گی اللہ کا محبوب بھی زیادہ ہوگا. وہ جو تکلیفوں میں گھیرا رہے گا اللہ کو پیارا بھی وہی ہوگا. آپ دیکھتے ہیں یہ بڑے بڑے عیاش، چور، اچکے، ڈاکو، لٹیرے، ان کو کبھی کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، کبھی ہاسپٹلوں کی نظر آتے ہوتے ہی نہیں ہیں. اور عمریں ان کی اتنی لمبی ہوتی ہیں، بندہ کہتا ہے میری تو کئی 3 نسلیں میری جا چکی ہیں، مگر یہ چور لٹیرے ابھی تک زندہ ہیں. تو اللہ رب العزت گناہگاروں کو ڈھیل دیتا ہے. 2 وجہ ہیں، ایک تو مومن کو دیتا ہے اور ایک کافر کو دیتا ہے. کافر کو اس لیے دیتا ہے تاکہ یہ زیادہ گناہ کرے، اللہ اس کو زیادہ عذاب دے. مومن کو ڈھیل اس لیے دیتا ہے، اگلی حدیث کے اندر آ رہا ہے حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ موت کی تمنا نہ کرے. موت کی، مومن کے لیے درازی عمر جو ہے یہ بہتر ہی بہتر ہے. اگر آپ گناہگار ہیں اللہ سے لمبی عمر کی دعا کریں، اس لیے کہ جب آپ کو اللہ لمبی عمر دے گا تو ہو سکتا ہے زندگی کی کسی موڑ پہ آپ توبہ کر کے پھر گناہوں کی طرف آ جائیں. یا آپ کی لمبی عمر ہے تو پھر تو اور ہی اچھا ہے، پھر تو آپ مسلسل نیکیاں پہ نیکیاں کیے جا رہے ہیں، آپ کی نیکیاں بڑھ رہی ہیں. اور اگر گناہگار ہیں لمبی عمر پھر بھی بہتر ہے، ہو سکتا ہے اللہ آگے توبہ کی توفیق عطا فرما دے. تو سرکار مدینہ کو جو بخار ہوتا، اما عائشہ فرماتی اتنا سخت بخار میں نے کسی پہ نہیں دیکھا. اور فرماتی ہیں ایک مرتبہ سرکار کے پاس ایک مٹی کا اپنا لکڑی کا پیالہ تھا، اس کے اندر پانی تھا، اور حضور جو ہے اس پیالے میں اپنا ہاتھ ڈالتے اور ہاتھ ڈالنے کے بعد وہ ہاتھ اپنے منہ پہ مارتے. بخار کی کیفیت تھی اور پانی والا ہاتھ اپنے منہ پہ مارتے. کہتی اتنی بخار کی شدت تھی سرکار مدینہ کو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ. اچھا 2 حدیثیں ملتی ہیں اور حدیثیں بھی ہوں گی اس حوالے سے. ایک تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا اس کو اذیتوں میں مبتلا کر دیتا ہے. ایک حدیث تو یہ ہے. اور دوسری حدیث یہ ہے اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اللہ نے جس کو دین کی سمجھ دی گویا کہ اللہ نے اس نے تو بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اور اللہ نے جسے مصیبتوں میں مبتلا کر دیا اللہ نے اسے بھلائی کا ارادہ کیا ہے.
اور جسے اللہ نے مال و دولت دی، یہ ہرگز مت سمجھنا اللہ نے میرے سے بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ زیادہ مال کا آنا اس بات کی علامت نہیں ہے اللہ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ ہاں اس شخص کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ جس کے صبح و شام اللہ اللہ کرنے میں گزرتی ہے زندگی اور وہ اللہ کی راہ میں دینے والا ہے، اس کے لیے کہہ سکتے ہیں اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ اور دو حدیث پاک جو ہے بڑی مشہور ہیں کہ اللہ جسے مصیبت میں مبتلا کرے اس کے ساتھ بھی اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا، اور اللہ نے جسے دین کی سمجھ دی ہے اللہ نے اس کے ساتھ بھی بھلائی کا ارادہ فرمایا۔ اللہ اکبر۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ موت کی تمنا نہ کرے۔ کب؟ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچے۔ ہمارے معاشرے میں دکھ تکلیفیں جب رنج و غم آتے ہیں، خواتین ہوں یا مرد ہوں یک زبان ہو کے کہتے ہیں مالک اب تو اٹھا ہی لے، اب تو اٹھا ہی لے، اب تو جینے کا کوئی سہارا بچا ہی نہیں ہے، اب زندگی گزارنے کا کوئی آسرا ہی نہیں ہے، اب کیسے زندگی گزاریں گے، حالات اتنے کٹھن ہو گئے ہیں، اب مالک تو بس موت دے دے۔ یہ دعا نہیں کرنی چاہیے، یہ دعا نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں وہ دعا کیسے کرنی چاہیے؟ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ، اگر تم نے دعا کرنی ہی ہے نا تو پھر یوں دعا کرو، اللہم احینی ما كانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا كانت الوفات خیرا لی، اے پروردگار جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے مجھے زندگی عطا فرما، اور جب میرے لیے مر جانا بہتر ہے مجھے موت عطا فرما۔ یوں دعا کریں، یہ دعا نہ کریں مالک تو مجھے موت دے دے، مجھے موت دے دے، اب میں تھک چکا ہوں۔ اور بعض لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں، خودکشی تو حرام ہے، اور جو بندہ خودکشی کر کے مرتا ہے جس طرح وہ خودکشی کرے گا نا جہنم کے اندر بھی اپنے آپ کو اسی عذاب میں خود گرفتار کرے گا۔ کسی نے اگر اپنے آپ کو چھری مار کے قتل کر دیا جہنم کے اندر اپنے آپ کو چھری مارتا رہے گا، اور کوئی بندہ اونچی چٹان سے گر کر نیچے مرا جہنم کے اندر بھی جہنمی پلوں سے نیچے گر کر اپنے آپ کو مارتا رہے گا۔ یہی تو زندگی ہے، مصیبتوں پہ تو تم نے تو رہنا ہے بھائی۔ ابن آدم فرشتوں سے افضل ہے نا۔ کب؟ جب اللہ کا محبوب بندہ بن جائے۔ حجر اسود سے انسان مسلمان افضل ہے۔ کب؟ جب اللہ کا محبوب بن جائے۔ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے مسلمان جب اللہ کا محبوب بندہ بن۔ اتنی بڑی فضیلت ابن آدم کو دی گئی ہے تو کس لیے دی گئی ہے؟ مصیبتوں پہ صبر کرو گے تبھی تو یہ انعام ملیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آخری حدیث طیبہ، حضرت عبداللہ خباب الارت رضی اللہ تعالی عنہ، سنیے کتنی پیاری حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن خباب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں شکونا الی رسول اللہ، فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم نے سرکار سے شکایت کی۔ کب؟ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةٌ لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، کہ سرکار مدینہ ایک مرتبہ کعبے کے سائے میں ٹیک لگا کے اور چادر پہن کے بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم نے شکایت کیا کی، اے اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے مدد کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ اللہ سے یہ عرض کیوں نہیں کرتے مالک ہم پر آسانیاں پیدا کرے؟ اہل مکہ ہمیں مار رہے ہیں، اہل مکہ نے ہمیں اذیت میں مبتلا کیا، آپ رب سے دعا کریں نا اللہ ہماری ان مشکلات کو دور کرے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ کہا نا تو سرکار مدینہ نے ٹیک چھوڑ دیا اور سرکار سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں سنو، تم سے جو پہلے امتیں تھیں نا ان کے ساتھ ان کی قوم والے کیا حشر کرتے تھے؟ فرمایا کہ ان میں سے کسی آدمی کو پکڑتے، پکڑنے کے بعد زمین میں گڑھا کھودتے اور اس کو زمین کے اندر دفن کرتے اور اس کا سر باہر رکھتے اور آرا لاتے، اور آرا اس کے سر پہ چلا کے اس کے جسم کو دو ٹکڑوں میں کر دیتے تھے، اور پھر وہ لوہے کی کنگیاں لاتے، لوہے کی کنگیاں ان کے جسموں میں پھیری جاتی اور وہ کنگیاں گوشت میں اور ہڈیوں میں آ کے پھنس جاتی، اس کے باوجود بھی وہ ایمان اسلام سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ ان سے کہا جاتا پیچھے آ جاؤ، کہتے نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کے ان بندوں پر یہ اذیتیں آئیں مگر اسلام سے پیچھے تو نہیں ہٹے۔
تو گویا کہ اے میرے غلاموں ابھی تو تم پر وہ مشقتیں آئی نہیں ہیں، ابھی تو تم پر وہ اذیتیں آئی نہیں ہیں جو تم سے پہلے والی امتوں پر آئی تھی۔ جب امتوں پر اذیتیں آئیں تو اس امت کے لوگوں نے تو کہا متا نصر اللہ، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے انبیاء نے بھی کہا متا نصر اللہ، اے پروردگار تیری مدد کب آئے گی، تیری مدد کب آئے گی؟ تو فرمایا کہ ان پر تو یہ اذیتیں آئی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، چلتے چلتے غلاموں کو پکڑ کے اس بنی اسرائیل کے مومنوں کو جلتے ہوئے تیل کو کڑاہوں میں ڈال دیا جاتا تھا، مگر پھر بھی وہ اللہ اللہ کہا کرتے تھے۔ تو فرمایا اے میرے غلاموں یہ اذیتیں آئی ہیں ان پر، اور پھر بھی جو ہے وہ ڈٹے رہے اور اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد نیک متقی پرہیزگار بندہ پہاڑوں پہ عبادت کیا کرتا تھا، اور اس کو پتہ چلا کہ ظالم بادشاہ ہے اور لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، اور اس نے کیا کی، اپنی عبادت کو ترک کیا اور آ کے ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا ہے بادشاہ اللہ سے ڈر، تو لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، لوگوں پہ ظلم کرتا ہے۔ اس واقعے سے ایک بات بتانے لگا ہوں، فقط اللہ اللہ کرتے رہو اور قوم کی فکر نہ کرو تو تمہاری عبادت تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ آپ اپنے ہی آستانوں میں ہو کی صدائیں کر رہے ہیں، قوم تڑپ رہی ہے، ظالم بادشاہ ان کو نوچ رہے ہیں، ان کو کھا رہے ہیں، آپ نے کہا میرا حجرہ تو سیب ہے، میرا آستانہ تو چل رہا ہے، میری خانقاہ ہیں تو آباد ہیں، ہو کی صدائیں آ رہی ہیں، مگر قوم مر جائے مجھے پرواہ نہیں ہے، تو آپ کی عبادتیں آپ کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ مگر اس عابد نے کیا کیا، وہ عابد بادشاہ کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا، کہ بادشاہ خدا سے ڈر، اللہ والوں کا یہی تو کام ہے نا، عبادتیں بھی کرو، ظالم بادشاہوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات بھی کرو۔ سرکار غوث اعظم نے بغداد میں صرف اپنا آستانہ نہیں چلایا تھا، وقت آنے پر بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنے دربار میں بلایا بھی ہے، حاکموں کو بھیجا بھی ہے اور ان کو سیدھا کیا بھی ہے، پر میں اللہ سے ڈر، قوم پہ کیوں ظلم کر رہا ہے؟ بادشاہ نے کہا اے کتے، اتنا حقیر بندہ ہو کہ تم مجھے دھمکی دینے کے لیے آیا ہے، آج میں تجھے ایسی سزا دوں گا، ایسی سزا آج تک کسی کو نہیں دی ہوگی۔ بادشاہ نے کیا کیا، کہا اس کو پکڑو، پکڑنے کے بعد اس کی زندہ جو ہے کھال اتارو، اس کی زندہ کھال اتارو۔ اس کو پکڑا گیا اور اس کے پاؤں سے اس کی کھال اتارنا شروع کی، اور جب ناف تک پہنچے نا، اس نوجوان کی چیخ نکلی، اللہ کی طرف سے آواز آئی اے میرے بندے صبر کر، یہ تکلیف کی زندگی ہے، برداشت کر لے، ہم نے تیرے لیے راحت کا سامان کیا ہوا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ پھر اس کے جسم کی کھال جب اتارنا شروع کی گئی، وہ پھر چیخا، پھر اس کی آہ بری۔ اللہ نے فرمایا اے میرے بندے صبر کر، صبر کر۔ جب تیسری مرتبہ اس کی چیخ نکلی نا، اللہ نے فرمایا اب کے بعد اگر تیری چیخ نکلی تو ہم نے اس پوری قوم کو برباد کر دینا ہے۔ اب کے بعد اگر تیری چیخ نکلی اس پوری قوم کو ہم برباد کر دیں گے۔ پھر اس کی ساری کھال اتار دی گئی، اس اپنی جان آفری کے سپرد کر دی، چیخا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو رب جلال میں آ کے اس پوری قوم کو عذاب میں مبتلا فرما دے۔ تو یہ بنی اسرائیل کا عابد تھا، جان تو دے دی مگر ایمان سے پیچھے نہیں ہٹا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، جب حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے جادوگروں پر آپ غالب آ گئے اور وہ مغلوب ہو گئے نا، تو حضرت آسیہ نے دل میں ایمان لے آئی حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا پر۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ میری بیوی تو ایمان لے آئی، کیا کیا، آپ کے ہاتھوں کو باندھا میخوں سے اور آپ کے پاؤں کو بھی باندھا، اور باندھنے کے بعد دھوپ پہ آپ کو لا کے رکھ دیا۔ کہا کہ تو میرے علاوہ بھی حضرت موسیٰ کے خدا کو رب مانتی ہے؟ کہا کہ ہاں مانتی ہوں۔ اور پھر آپ کے جسم پر بھاری بھرکم پتھر رکھنے کے لیے سپاہیوں کو بلایا گیا، اور جناب آسیہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار جو میرے لیے تو نے جنت میں گھر بنایا ہے تو مجھے اس کا دیدار کرا دے۔ جنت میں سفید موتی سے بنا محل جناب آسیہ کے سامنے آ گیا، اور آپ نے اپنے گھر کا دیدار کیا۔ اور جب ان لوگوں نے بھاری بھرکم پتھر جناب آسیہ کے سینے پہ رکھے نا،
اللہ نے رکھنے سے پہلے پہلے جناب آسیہ کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا. فرعون کے دربار میں رہنے والی جناب آسیہ بھی اللہ پر ایمان لے آئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو حضرت خباب جو ہے جن کا میں نے واقعہ بیان کیا، جب مدینے کے اندر گھوما کرتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے خباب بتاؤ تو صحیح، زمانہ جاہلیت میں جب اسلام نہیں لائے تھے تو تمہارے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ اہل مکہ مجھے کیا کرتے، مکے کی تپتی سرزمین پہ کوئلے جلا کے اوپر رکھتے اور اوپر سے پتھر رکھتے اور پتھر کے اوپر کھڑے ہو جاتے، یہاں تک کہ میرے جسم کی چربی ان پتھروں کو، ان کوئلوں کو ٹھنڈا کر دیتی. حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے میں نے اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹایا تو سفید داغ تھے زخموں کے. تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے اور آپ نے حضرت خباب کی پیٹھ پر وہ جو زخم کے نشان تھے ان کو چومتے، ان کو بوسہ دیتے اور کہتے اے خباب اللہ تم پر رحم فرمائے، تم نے حضور اور اسلام کی محبت میں یہ زخم برداشت کیے ہیں. صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا قرب ملتا تھا، نبی کی دید ہوتی تھی، وہ صحابہ تھے جی. اذیتیں برداشت کی، تکلیف برداشت کی، جب رخ مصطفیٰ کو تک لیتے تھے ساری مصیبتیں، ساری تکلیفیں، سارے رنج و غم دور ہو جاتے تھے. وہ ایک صحابیہ تھی نا، پتہ چلا کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو راستے میں کس نے بتایا بی بی آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے. کہا کہ یہ بتاؤ سرکار کیسے ہیں؟ آگے چلی تو کہا مائی آپ کے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا. کہا یہ بتاؤ سرکار کیسے؟ آگے گئی مائی آپ کے والد کا بھی انتقال ہو گیا ہے. کہا چھوڑو یہ بتاؤ سرکار کیسے ہیں؟ کہا مائی آپ کے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا ہے. کہا کہ چھوڑو یہ بتاؤ سرکار کیسے ہیں؟ باپ بھی گیا، شوہر بھی گیا، بھائی بھی گیا، بیٹا بھی گیا، 4 رشتے جس خاتون کے چلے گئے، مگر پھر بھی کیا کہہ رہی ہے بتاؤ سرکار کیسے ہیں؟ جب سرکار کے رخ زیبا کو تکا کہ حضور صحیح سلامت ہیں، فرمایا جب سرکار ہے تو پھر کسی غم کا کوئی غم ہی نہیں ہے، پھر کوئی تکلیف نہیں، پھر کوئی. سرکار جو ہے یہ رشتے عارضی تھے چلے گئے، اصل رشتہ ایمانی تو سرکار سے. جب سرکار ہے تو پھر زندگی کی کسی غم کی کوئی تکلیف نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ ہم تمام کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.